اور ہماری ذمہ داریاں اور ہمارا کردار کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس عنوان کے ساتھ ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اور یہ عنوان نہیں ہے، یہ درد ہے۔ درد کی قدر اسی کو ہوتی ہے جسے ہو رہا ہو۔ دیکھنے والے عموماً کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، حوصلہ کریں، صبر کریں، لیکن جس تن پہ بیت رہی ہو سمجھتا وہی ہے۔ روزانہ اخبار چھپتے ہیں، آپ اور میں بڑی بڑی دردناک کہانیاں پڑھ کے اخبار سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ خبر پڑھنے میں اور خبر بننے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری کبھی کوئی غلط خبر بنے۔ جن کی خبر بنی ہوتی ہے اس گھر میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کتنا کوحرام ہوتا ہے، اور کتنی خوفناک، ہیبتناک اور وحشتناک صورتحال ہوتی ہے، یہ صرف وہی سمجھتے ہیں۔ بھائیو، جس سینے میں اسلام کا سچا پیار ہے اور اسلام کا صحیح فہم ہے، درد صرف اسی کو ہے۔ اس دور میں ہمیں جو بڑے بڑے فتنے دیے ہیں ان کی لمبی لسٹ ہے۔ میں کل بیٹھا دیکھ رہا تھا تو ہر فتنہ دوسرے سے بڑھ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا تھا کہ قرب قیامت صحیح مسلم کا جو انداز اور اسلوب ہے ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ فتنوں کی آماج کا بن جائیں گے علاقوں کے علاقے، اور اس طریقے سے یہ ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ آئے گا کہ انسان پہلے سے ابھی سنبھلا نہیں ہوگا کہ نیا فتنہ سر پہ کھڑا ہوگا، اور انسان کے لیے اس وقت اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حضرات، میں اتنی لمبی لسٹ تو نہیں دوں گا، اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہوتی ہے، بہتری بھی ہوتی ہے۔ اس قدر تاخیر کے ساتھ پہنچنا، راستے کی مشاکل اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دے، آپ لوگوں نے لمبا انتظار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کے نتیجے میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت لکھ دے۔ یہ میں صرف 4 مین ابواب جو کہ فتنوں کے ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، اس کے پیچھے پھر لمبی لسٹیں ہوں گی۔ آپ احباب ماشاءاللہ اہل خرد، اہل نظر، اہل فکر، دانا بینا، سنجیدگی اور متانت اور شائستگی کو لینے والے احباب ہیں، انشاءاللہ آپ اس کے قریب تر ہو جائیں گے اور معاملہ سمجھنا اللہ آسان کر دے گا۔ حضرات، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم علیہ السلام تلک، اور وہاں سے لے کے قیامت تلک جس آزمائش نے اور جس فتنے نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور لیے رکھنا ہے، وہ ہماری اپنی زندگی ہے۔ اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں زندگی دی اسی لیے گئی، تم اس سیارے کے پاداش میں تمہیں یہاں اس زمین پہ بھیجا گیا ہے، اور تمہاری یہ زندگی کا ایک ایک پل ہے ہی ابتلاء اور آزمائش اور فتنہ۔ فتنے کا لفظ عربی میں آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے ہی آزمائش، یہ ہے ہی ابتلاء، یہ ہے ہی امتحان۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے آزمائش میں ڈال کے یہ دیکھنا ہے
کہ کون ہے جو دامن سمیٹ کے گندگی غبار آلودگی سے بچ کے اپنے آپ کو نکل آتا ہے اور بڑے حسن اور کمال اور اچھے کردار اور رویے سے آتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، ہمارے اوپر جو سب سے پہلا اٹیک ہے فتنوں کا اور آزمائشوں کا، یاد رہے کہ وہ رحمان کے بندے کو رحمان کا بندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ بندہ رحمان کا ہوتا ہے، اسے نمائندہ بھی رحمان کا ہونا چاہیے، لیکن جو حملہ ہے، فتنہ اور آزمائش ہے، وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے کو شیطان اپنے نرغوں میں لے کے، شکنجوں میں لے کے، اپنے جال میں پھنسا کے، ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسے بندہ بھی اپنا بنا لیتا ہے اور نمائندہ بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی جال سازی یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کی تیار کردہ چیز کو اس کا سٹیکر اتار کے اپنے سٹیکر سے اور اپنے برانڈ کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بندہ رحمان کا ہے اور اللہ الرحمن نے بنایا ہے، خالق اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، موجد بھی اللہ ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ رب نے کسی کا نقشہ نہ اٹھایا ہے نہ چرایا ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے اور اس کی اپنی صنعت ہے اور بداعت ہے، اور کمال درجے کا جو ہے اس کے اندر اللہ نے اپنی ٹیکنالوجی کا اظہار کیا ہے۔ ساری کائنات کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی گھٹنے ٹیک کے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کی کاریگری کے سامنے۔ تو پھر اللہ کا مال، اللہ کا میٹیریل، اللہ کے بندے رحمان کی بندگی چھوڑ کے شیطان کے بندے بن کے شیطان کی نمائندگی کرنے لگ جائیں تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ جس ٹاپک کو لے لیں، جس موضوع کو لے لیں، اس کے اوپر یہ ٹائٹل لگتا ہے۔ آپ ابھی بڑے خوبصورت لب و لہجے میں درد سن رہے تھے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، عورتوں کا کام ہے کیونکہ گھر میں کہیں عورت پڑھتی ہوگی۔ آپ یہ درد بھی سن رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید اتنا نہیں کھلتا جتنا ہمارے ہاتھ میں دیگر آلات کھلتے ہیں۔ تو بھائیو، میں نے ایک بار یہاں گزارش کی تھی، شاید یاد ہو، پوری دنیا میں اس وقت 210 ملک ہیں جزیروں سمیت، کسی بھی جگہ مسلمان کا گھر، اگر مسلمان کا گھر ٹی وی لاؤنج سے بچا ہوا ہے تو شاید اس پہ خاص اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ٹی وی لاؤنج ہمارا کلچر ہے ہی نہیں۔ رحمان کا کلچر یہ تھا کہ گھر میں مسجد ہو، مصلی ہو، نماز کی جگہ ہو، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا۔ میرے محبوب کا 4 فٹ کا ایک حجرہ، وہاں پہ بھی مصلی ہے، اور اتنی تنگ جگہ کہ بیوی لیٹے تو محبوب سجدہ نہ کر سکے، آپ سجدہ کریں تو بیوی لیٹ نہ سکے، لیکن وہاں بھی مصلی ہو، نماز کی جگہ ہو، عبادت گاہ ہو، نوافل اور سنن ہوں، اور تیرے میرے گھر ایکڑوں میں ہوں، کنالوں میں ہوں، ہماری کوٹھیاں مرلوں میں ہوں اور ملٹی سٹوری ہوں، لیکن ڈھونڈنے کو جائیں ہر گھر میں، کرائے پہ بھی اگر لینا ہو تو پہلے دیکھا جاتا ہے جی ٹی وی لاؤنج کتنا بڑا ہے جہاں سارا دن گزرنا ہے۔ اور ٹی وی لاؤنج کیا ہے؟ 24 گھنٹے نان سٹاپ سیٹلائٹ سے جڑا ہوا سسٹم، شیطان کے نمائندوں کی آماج گاہ، پریچنگ اور دعوت، تبلیغ اور ابلاغ کا پورا سلسلہ، اور پورے بھرپور طریقے سے بچوں کے لیے سامان موجود، کارٹونز کے نام پہ، بیٹیوں کے لیے فیشن کے نام پہ، اور خواتین کے لیے ڈرامے کے نام پہ، نوجوانوں کے لیے فلم کے نام پہ، اور پھر جو ہے نیوز کے نام پہ۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہماری مسجد کے خطیب یا قاری یا امام، اس کو اجازت نہیں ہے کسی گھر میں بغیر اجازت کے جا کے بیٹے یا بیٹیوں کو پڑھائے یا اپنا مائنڈ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو، بدھ مت کو، کنفیوشسزم کے مالک کو، ملحد کو، دہریے کو کھلی اجازت ہے جس روپ پہ، جس نام میں، جس وقت
بیٹے کا دل کرے، بیٹی کا دل کرے، ماں کا دل کرے، بہو کا دل کرے، ریموٹ پکڑے، چینل چلائے، دیکھے، اس سے فیشن لے لے، اس سے ادائیں لے لے، اس سے ڈانس لے لے، اس سے ناچنا لے لے، اس سے بغاوت لے لے، شوہر کی نافرمانی لے لے، بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ ہٹ دھرمی لے لے، اپنے باپ کی سفید پگڑی کو دنیا کے سامنے خاک میں ملا دے، جہاں دل کرے جس سے جو مرضی وہ کشید کر لے، جو سبق لے لے۔ جب پوری دنیا میں ملک مسلمان کے ہیں، صوبے مسلمانوں کے ہیں، شہر مسلمانوں کے ہیں، محلے اور گھر مسلمانوں کے ہیں، لیکن ٹی وی لاؤنج ان کا اپنا نہیں، وہاں پہ اپنا نمائندہ ہی کوئی نہیں بیٹھا، اپنا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو ووٹنگ میں ہاریں گے نہیں تو اور کیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ باپ کس کا نمائندہ ہے؟ کاروبار کا، ٹریڈ کا، بزنس کا مجبور ہے وہ۔ اماں نمائندہ ہے کچن کی، کھلا دینے کی، پلا دینے کی۔ روح کی نمائندگی کرنے والا گھر میں کون ہے؟ یہ اصل پرابلم ہماری بنی ہے کہ ہم اپنی بیس، اپنی بنیاد، اپنی دعوت، اپنا پیغام، اپنا دین، اپنی سنت، محبوب کی ادائیں، اللہ کی رحمتیں، مولا کی برکتوں کے نزول کا سسٹم ہی ختم کر بیٹھے۔ اور اگر کہیں تھوڑا بہت کوئی اسلامی چینل ہوتا بھی ہے تو وہ ہم نے اس وقت کے لیے رکھا ہوتا ہے جب کوئی مہمان آ جائے، جب کوئی مہمان آ جائے۔ یہ ہمارا اندر ہے، یہ ہماری ریالٹی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پردہ اس کو رکھا تھا ویسے ہی ہم نے یہ بھی رکھ لیا ہے، چلیں بیت اللہ لگا دیں، مسجد نبوی لگا دیں، کوئی دینی شو لگا دیں، وگرنہ ہماری جلوت اور خلوت کا یہ فرق جو تھا، یہ شیطان نے اپنے پے در پہ حملے کر کے ہمیں رحمان سے اغوا بھی کر لیا ہے، چھین بھی لیا ہے۔ اس پہ آپ جتنا بول سکتے ہیں بولیں، جتنا رو سکتے ہیں روئیں، اور جتنا تڑپ سکتے ہیں تڑپیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تڑپنا، رونا اور شکوے کرنا کافی نہیں، تبدیلی کا کوئی سامان کریں۔ بھائیو، اللہ شاہد ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے ٹی وی لاؤنج یک لخت جاتے ختم کر دیں، لیکن میری یہ دعوت ہے کہ گھر میں ٹی وی لاؤنج سے بڑا، اس کے مقابلے کا یا کم از کم پائے کا، برابری کا ایک روم، ایک کمرہ تو تیار کریں کہ جس میں ماحول ہو لائبریری کا، جس میں ماحول ہو کتابوں کا، جس میں ماحول ہو کتاب اللہ کا، جس میں پڑھے ہوں اس کے ترجمے، جس میں پڑھی ہوں حکمتیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث کی کتابیں، جہاں پہ پڑھی ہوں بڑی خوبصورت ریلیں، بچھے ہوئے ہوں قالین اور صفیں، کہ آنے والا دیکھ کے دل کرے کہ میں نماز پڑھ لوں، میں یہاں قیام کر لوں، قرآن مجید کھول کے دیکھ لوں، میں یہاں بیٹھ کے کچھ تلاوت کر لوں۔ بھائیو، ماحول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ راستے میں جاتے ہوئے کسی دکان کو، شاپ کو دیکھتے ہیں تو من کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ چل یار اتنا بڑا مزے کا ہے، یہاں سے کچھ لے لیں، حالانکہ اس وقت من نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ نمائندہ ہوتا ہے۔ پھکی بیچنے والا بس میں چڑھتا ہے، پھکی تو دکان میں بھی پڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ نمائندگی کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے، ایک منجن بیچنے والا جب یہ کہتا ہے جناب لے لو 10 روپے کا، 10 روپے کا، 10 روپے کا، 10 روپے کا، اور کوئی نہیں لے رہا، اور جب وہ اہمیت یاد دلاتا ہے کہ لے لے، رات کو اللہ نہ کرے درد ہوئی، 5000 کا نوٹ کھوڑ میں دینا، درد ختم نہیں ہوگا، یہ منجن کی چٹکی سی رکھ لینا، کچھ افاقہ ہو جائے گا، تو کئی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اس منجن کی اہمیت بتائی ہے۔ ہمیں گھر میں کتاب اللہ کا تعارف، سنت رسول اللہ کی اہمیت، ہمیں اپنی آخرت اور اپنی عقبہ اور موت اور قبر اور شہریں، یہ جتنی ہماری بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، ان کے اندر قبرستان بھی وزٹ کریں نا، وہ اینڈ ہے، وہ ہمارا سفر ہے آگے، اس طرف جو رخ ہے کبھی بچوں کو، جہاں ہم ٹرپس پہ بھیجتے ہیں اور بڑے بڑے ٹورز آپریٹ کرتے ہیں، تو کسی دن، ہفتے میں، مہینے میں ایک دن یہ ٹرپ بھی تو آپریٹ کریں کہ بچوں کو پتا چلے کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی، عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے۔
مگر یہ ہم سے ہو نہیں رہا۔ تو بھائیو، دین کے حوالے سے یاد رکھیے، آپ کا دین آپ سے چھن چکا ہے، چھن چکا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں جو چاروں میں فتنے آج ذکر کر رہا ہوں ان میں پرابلم یہ آئی ہے کہ جو ہمارے پاس جینمن تھا وہ لے لیا گیا ہے، سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ جو 2 نمبر سے لے کے 10 نمبر 100 نمبر 1000 نمبر تک چیز تھی، اس کو بڑا خوبصورت بنا کے سجا کے دین کے نام پہ پیش کر دیا گیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام، ہمارے ابو جان اور امی جان کو غلطی کہاں سے لگی تھی کہ شیطان دشمن تھا، خیر خواہ بن کے آیا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت کا دانہ اسی لیے روکا ہے کہ تم کہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے نہ رہ جاؤ، وہ تمہیں یہاں رہنے نہیں، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے جو کھا لے پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ یہی نصیحت کی تھی نا، یا تم ملک مقرب نہ بن جاؤ۔ ظاہر انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان ہو تو یہ دانے کھا کے تو ہم فرشتے بنے ہیں، آپ کو روکا اس لیے ہے۔ میں بہت پہلے کا ہوں، تمہیں اندر کی خبر دیتا ہوں، عموماً جونیئرز سینئرز کے ساتھ کئی گیمیں کھیل جاتے ہیں، اور یہ پہلی گیم تھی جو شیطان نے کھیلی تھی، اور کتاب اللہ نے اس چھپے ہوئے دشمن کی وارداتیں ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہم سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بس ایسے ہی بیان کر دیا ہے، حالانکہ انسان اول اور عصر حاضر کا انسان جو آزمائشیں اس پہ تھی، جو دشمنیاں وہاں پہ تھیں، جس طریقے سے اسے ننگا کیا گیا، کپڑے اتارے گئے، کپڑے اتارے گئے، اور آپ کو پتہ ہے رب کی نافرمانی کی پہلی سزا اللہ دیا ہوا رتبہ چھین لیتا ہے اور اپنے دیے ہوئے عزت کے کپڑے اتروا دیتا ہے، اور یہی شیطان کی چال تھی۔ دونوں کام آج ہم سے ہو رہے ہیں۔ دنیا دار تو جو تھا ہی تھا، دین دار کے گھر سے بھی کپڑے اتر گئے، اور وہ اس میں فخر کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یار دنیا کے ساتھ رہ کے اکیلا دین 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 کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت بندے کو ماڈرن ہونا چاہیے، ماڈریشن میں کیا حرج ہے؟ جناب دنیا داری کے ساتھ سب چلتا ہے، لوگ پہنتے ہیں، ہم بھی پہن لیتے ہیں، برانڈڈ دنیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرات یہ وہ دھوکہ ہے، یہ وہ آزمائش ہے دین کے اندر۔ کتاب و سنت نہ ہونے کے برابر۔ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ قرآن مجید وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب، کہ قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، حدیث جو ہے تو وہی لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ کیا یہ فتنہ نہیں؟ کیا یہ آزمائش نہیں؟ آپ کو علم ہونا چاہیے، قرآن مجید کی جس طرح تلاوت ہے، حدیث پاک کی بھی ویسی تلاوت ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ احزاب 22واں پارہ، اللہ نے جب اہل بیت کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھر میں وہ یاد کریں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے، رب کے قرآن کی آیات کی، والحکمہ، اور حکمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث کی، آپ کے فرامین کی، لفظ تلاوت رب نے استعمال کیا ہے۔ اور کیا ہم حدیث کی تلاوت نہیں کرتے؟ کون سا مسلک ہے جو نہیں کرتا؟ لیکن ایک مکھی پہ مکھی مارتے چلے آئے اور چل دیے۔ اس آزمائش نے ہمیں جس طریقے سے تقسیم کیا ہے، وہ منکرین حدیث کو موقع ملا اور انہوں نے قرآن مجید کو کھڈے لائن لگا کے احادیث پاک کو سائڈ پہ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی جو کاوش کی تھی، آج دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک کا حدیث نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا حدیث نہیں؟ پھر جب ہم فاتحہ کے بعد سورت ملا کے رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم حدیث کی تلاوت نہیں؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح حدیث کی تلاوت نہیں؟ کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی حدیث نہیں؟
ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی حدیث کی تلاوت نہیں؟ سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلی، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مثبت القلوب، کیا یہ حدیث نہیں؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی ورزقنی ورفانی، حدیث نہیں؟ تشہد میں بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، حدیث نہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تلاوت حدیث نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تلاوت حدیث نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا یہ تلاوت حدیث نہیں؟ اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں کیا یہ سب تلاوت؟ لیکن ہم نے ایک جملہ بول کے پورے مجموعہ حدیث کو غیر مطلوب کہہ کے دنیا کی نظر سے اہمیت گرا دی۔ اس سے بڑی تیرے میرے لیے آزمائش کیا ہوگی کہ ابا تو ابا ہے، اماں کی کوئی ویلیو نہیں، اماں تو اماں ہے، ابا کس کام کا ہے؟ کتاب و سنت کے بغیر اس کائنات میں دین آپ کو پورا ملے، مکمل ملے، صحیح حالت میں ملے، جینون ملے، ایک نمبر ملے، اور تصدیق شدہ ملے، ختم نبوت کی مہر سے ملے، آسمان کی برابر وحی سے ملے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تیری میری تعبیر، تیری میری سوچ، آپ کی اپنی سوچ، میری اپنی سوچ، یہ صرف وہی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا طَغَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہ زبان مرضی سے بولے، نہ آنکھ مرضی سے ہلے، نہ ہاتھ مرضی سے اٹھے، اللہ کے فیصلے اور اللہ کے ارادوں اور منشا کے مطابق تعبیر بھی وہی، تفسیر بھی وہی، تشریح بھی وہی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو میرے بھائیوں کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اس آزمائش میں ہیں، تو ذمہ داری کیا ہے کہ لوٹ آؤ دین خالص کی طرف، الا للہ الدین الخالص، نہ لڑو، نہ لڑو، خالص دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دعویٰ سب کا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیش کرتے ہیں، دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں، خود کو محب کہتے ہیں، اور ہم خود کو مواحد کہتے ہیں، دوسروں کو مشرک کہتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں آ کے ہم خود کو ان کا قریبی کہتے ہیں، دوسروں سب کو جو ہے ان کا باغی کہتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ طاقت دے، سب کو طاقت دے۔ بھائیو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں رب نے خوشبو رکھی تھی۔ حجاز والوں کو جب بھی خوشبو کی ضرورت ہوتی تو آپ سے پسینے کی کچھ بوندیں لے جاتے اور اس کو دیگر چیزوں میں ملا لیتے، وہ چیزیں معطر ہو جاتی، خوشبودار ہو جاتی۔ لیکن جب محبوب کو خوشبو کی ضرورت ہوتی تو کیا کرتے؟ جناب حسن و حسین کو بلا کے گود میں بٹھا کے اپنے بازوؤں میں لے کے سر کے اوپر منہ رکھ کے سونگھتے اور ساتھ میں فرماتے، تم دونوں میرے پھول ہو، تم میرے۔ ریحان عربی میں نیاز بو کو کہتے ہیں، یہ پرپل کلر کے جو پھول لگتے ہیں، جامن کلر کے پتوں میں خوشبو ہوتی ہے، سریکی میں اسے ببری، پنجابی میں ہمارے ہاں تقریباً نیاز بو ہی کہتے ہیں، یا کوئی اور نام بھی ہو شاید گجرانوالا میں۔ تو محبوب کہا کرتے تھے تم میرے لیے ریحان ہو۔ آپ نے 4 سال کے اپنے نواسے حضرت حسن کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ انہیں ایک دعا سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ کتاب التوحید ابن مندہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بیٹے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ، جب تو فاتحہ پڑھ لے، سورت بھی پڑھ لے، تو وطر کے لیے یہ دعا پڑھا کر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ذکر بھی کیا، صحیح بھی کہا، کیا کہنا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ میں بات کر رہا ہوں فتنے اور آزمائش کی۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں نیلی چھت کے نیچے 210 ملکوں میں 3064 زبانوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، عام کافر یا مشرک یا جو ہے دین سے دور آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ نیلی چھت کے نیچے اس روایت کو مسلمانوں نے لینا گوارا ہی نہیں کیا۔ کیا کہہ کے کہ یار 4 سال کے بچے کی روایت کیسے لے لیں؟ 4 سال کے بچے کی، ویسے اہل بیت سے پیار کی بات ہو، محبت کی بات ہو، روایت کی بات ہو، تذکروں کی بات ہو،
اللہ اکبر، اتنی عظیم ہستیاں، راوی، میری محبوب کی گود میں بیٹھنے والے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار کے زبان سے اور روایت سے نکلے ہوئے ان جملوں کو میں فخر نہیں کر رہا، اور فخر کرنا اچھا لگتا بھی نہیں، لیکن حقیقت بتانا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ ارے جاؤ نیلی چھت کے نیچے، پوری دنیا میں اللہ نے اگر یہ شرف بخشا ہے تو اہل الحدیث کو بخشا ہے کہ ان کے بزرگوں کو بھی یاد، بچوں کو بھی یاد، عورتوں کو بھی یاد، مردوں کو بھی یاد، جوانوں کو بھی یاد، جب کہ دیگر طرف پچھلے سال میں نے اس بات پہ سروے کیا کہ چیک کروں کالجز میں، یونیورسٹیز میں مختلف علماء، اہل علم، ان سے پوچھوں تو صحیح کہ آپ نے اس روایت کو لیا کیا ہے۔ بھائیو آپ یقین کریں لفظ ہی یاد نہیں ہے، لفظ ہی یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ ذہن اور مائنڈ، فتنہ اور آزمائش کیا ہے کہ بچے تھے کیوں لیں، لیکن الحمدللہ جاؤ کسی مسجد میں دنیا کے کسی کونے میں، میرے مسلک کا چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائے گا۔ یقین نہیں آتا میں یہاں چپ ہو جاتا ہوں، یہاں حال بول سکتا ہے کیونکہ یاد ہے۔ اللہم اہدنی، جی اگر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن و سنت کو بغیر تفریق کے سینے سے لگا لو، زبانوں پہ جگہ دے دو، دشمن تمہارا انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پہلے عزت تو دو، دل میں جگہ تو دو، مقام تو دیجئے، مرتبہ تو دیجئے۔ جائیے ابن عمر کتنی عمر کے تھے؟ 10 سال کے، اور جب بدر میں شریک ہو رہے ہیں تو قد اتنا چھوٹا ہے اور اتنے بچے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابن عباس، کہ ان کو سائیڈ پہ نکالا جا رہا ہے، اور پھر گھوم گھوم کے وہ صفوں میں آ کے اپنی جو ہے وہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں اور اوپر کو اٹھ رہے ہیں تاکہ بڑا شمار کر کے ہمیں بھی شامل کر لیا جائے۔ یہ منظر تو سارے مسالک نے بیان کیا۔ بات میں کر رہا ہوں مسلمانوں کی، دینداروں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، یہ مناظر تو بیان کیے، بدر کے فضائل بیان کر ڈالے، لیکن وہی پاؤں اٹھائیں تو روایت قابل قبول ہے۔ وہ میرے محبوب کی طرح اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کاپی کر کے ہاتھ اٹھائیں تو سب یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں یار ابن عمر نہ سمجھدار نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے۔ پتہ نہیں امام بخاری کو کیا نظر آیا، اس کی روایت لے آئے۔ غیر اعتراض کرتا تو دکھ کوئی نہیں تھا، مسئلہ ہی نہیں تھا، پرابلم ہی نہیں تھی۔ پرابلم یہ آئی ہے کہ اپنوں نے فقاہت کے نام پہ ساری دنیا کے فقیہ مل جائیں، نوٹ کرو، ساری دنیا کے فقیہ مل جائیں، میرے محبوب کے چہرے پہ نظر ڈالنے والا سب سے چھوٹا اور ادنا سا صحابی اس کے جوتے کو لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے مقام اور شرف میں۔ یہ میں کچھ جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ بات ہے اعزاز کی، بات ہے رتبے کی، بات ہے مقام کی، رب کے انتخاب کی۔ وہ شخص اٹھ کے بات کرے، وہ بیچارہ آزمائش میں ہے اور میں اس کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، میں دعا کیا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس فتنے سے نکال۔ شاید میں نے مثال دی تھی، دوبارہ دہرا دوں۔ جرف مدینے میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ دجال نے آنا ہے، اس کو اندر حرم میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، فتنوں کی جگہ اور آزمائش وہاں تک پھیلی ہوگی۔ وہاں ایک بہت ہی دیندار، سمجھدار، عابد، تہجد گزار، نیک آدمی، میری ایک عادت ہے کہ میں کسی کی خوبی کو برائی میں نہیں بدلتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دشمن بھی ہو تو اس کی خوبی کو بندے کو خوبی ماننی چاہیے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھنے والے دشمن تھے نہیں، بنا دیے گئے ہیں۔ دشمن تھے نہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ پرفتن دور کی بات ہے، فتنے آئے کہاں سے ہیں، یہ دور بنا کہاں سے ہے؟ ہم ہی ہیں، زمانہ ہم ہی سے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے وقت سے۔ جب وقت کی ویلیو نہیں، جو من میں آیا بول دیا، کہنے لگا ساجد صاحب آپ نے غلطی نہیں کی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کے۔ میں نے کہا محترم ناراض نہ ہونا، میں نے داخلہ نہیں لیا، میں تو دنیا دار تھا،
میں تو کالجز اور یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، یہ تو رات کو سوتے میں رب نے بلایا، مجھے نہیں پتا کس نیکی کا نتیجہ ہے، تو غلطی آپ مجھے بتا دیں۔ کہنے لگے کیا پڑھتے ہو یہاں پہ؟ بتائیں کتابیں۔ کہنے لگے بخاری کون پڑھاتے ہیں؟ میں نے شیخ کا نام لیا۔ کہنے لگے کیا پڑھ کے جاؤ گے یہاں سے؟ کہ اونٹوں کے پیشاب اور دودھ پیو؟ میں نے کہا محترم اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مدینے میں رہ کے آپ ایسی بات سوچ رہے ہیں؟ مدینے میں رہ کے آپ کو پوری بخاری میں صرف یہ روایت نظر آئی ہے، باقی پہ عمل ہو گیا؟ یا یہ اعتراض برائے اعتراض اور اندر کا حقد ہے؟ اگر مسلمان نہ نکال سکا، اپنے اسلاف کے جملے پڑھے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، یہ جملے میرے تو نہیں ہیں، علامہ عینی نے نقل کی ہیں، آپ کے اپنے ہیں، گھر کے ہیں۔ کہنے لگے مجھے طفل تسلی نہ دیں، ایک کام کریں، یہاں ڈاچی ہے، اس کا ہم دودھ لیتے ہیں، پیشاب ڈال کے دیتا ہوں، پی کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا جناب اگر بیمار ہوئے، ویسی کوئی پرابلم بنی، میں رب کو شاہد بنا کے کہتا ہوں میں کسی ڈاکٹر سے میڈیسن نہیں لوں گا، میں اونٹوں والے سے جا کے یہ چیز لوں گا اور اس وجہ سے پیوں گا کہ کائنات کے سب سے نفیس انسان نے نسخہ دیا ہے، جنہوں نے ہر پلیدگی سے، ہر نجاست سے، ہر حرام سے امت کو بچایا ہے، اور قریب جانے کا بھی جو ہے، پھٹکنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اگر اس ہستی نے تجویز کیا ہے، کائنات تو لوگوں کے کہنے پہ زہر بھی پی لیتی ہے، یاروں کے کہنے پہ لوگ زہر کے جام چڑھا گئے ہیں، میرے محبوب نے دوا دی ہے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، مدینے میں ہوں، میں آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھائے، میں غلط پہ ہوں مجھے دکھا دے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا رب مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس حدیث کی صداقت ضرور دکھا دے۔ حضرات میں نے بد دعا نہیں دی، دعا دی ہے۔ دنیا کی بیماری عارضی ہے، قبر میں اگر یہ بندہ فتنے اور آزمائش میں مر جائے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیا دکھائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ رب کا کرنا ہوا، مدینے میں رہتے ہوئے پیٹ بڑا، اور میں نے اتنا پیٹ دیکھا، جبے جواب دے گئے، رونے لگا، یہاں تک بولا سائی صاحب سمجھ نہیں آتی، پانی بھی پیتا ہوں تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ ٹیسٹ کروائے گئے، ڈاکٹروں نے کہا جگر ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک حکیم صاحب نے کہا لا علاج ہو چکے ہو، لیکن ایک ہی چانس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ، جناب کے اپنے لفظ ہیں، اپنے، میں نے لیا، مجبور ہو کے پیا، پھر ٹیسٹ بعد میں کروائے، وہ جو اتنا پھیلا ہوا تھا نا جگر پہ، وہ ایک کلاٹ کی شکل میں رہ گیا، اور ریاض سے بعد میں اس کو انہوں نے ریموو کیا۔ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، میں آزمائش میں تھا، اللہ شکر ہے تو نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اس سے نکال لیا۔ میرے اپنے شہر میں ہم نے درباروں میں، مزاروں پہ بڑے بڑے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی تو عزت کی ہے، مگر جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ ہم حدیث یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کسی خاص مسلک کا وتیرہ ہے، اور لوگوں نہیں، آسمان سے کتاب اتری ہے تو رب نے صاحب کتاب بھی ساتھ بھیجے، معلم بھی بھیجے ہیں، تعبیر اور تشریح اور توضیح اور تفسیر بھی دی ہے۔ یہاں جناب محترم لڑ پڑے اور کہنے لگے ساجد صاحب میں اس بخاری کو بخاری نہیں مانتا۔ میں نے کہا یار بخاری کا تو میٹر ہی نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا آپ اور میں گمراہ ہوتے، نماز کی تعبیر میں ہم ڈانس کر رہے ہوتے، پرویز جیت چکا ہوتا، مسجدوں سے اذانیں بند ہو چکی ہوتی، وضو ختم ہو چکے ہوتے، اور نمازیں جماعتیں، یہ جو تھوڑا بہت دین بچا ہے یہ نہ ہوتا۔ یہ حدیث کی برکت ہے، یہ قرآن کی رحمت ہے۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں ماندا کہ محبوب نے کھلو کے پیشاب کیتا ہونا،
میں نے کہا آپ نے اصل میں محبوب کو سمجھا ہے نور. میں نے کہا بیٹھ کے کرتے تھے؟ کہتے جی. میں نے کہا نور کو تو پیشاب نہیں آتا. نہیں جی ہوں تسی دوجی بحث پہ گئے ہو. رب جب آزمائش میں ڈالتا ہے نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، بڑا سمجھایا. میں نے کہا میرے محترم، میرے دوست، میرے جگر، میرے پیارے، آپ سے میری کوئی لڑائی نہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ غلط ہے، میں دعا کرتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو میرا رب مجھے سمجھ دے، اگر آپ غلطی پہ ہیں تو میرا رب موت سے پہلے پہلے آپ کو اس روایت کی صداقت دکھا دے. اللہ اکبر. ستیانہ کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا. ان میں سے ایک لڑکا آج بھی موجود ہے، زندہ ہے. اس بیچارے کا یہ والا حصہ وہ مڑتا ہی نہیں ہے، نہ اس طرف موو کرتا ہے، نہ ایسے کرتا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے، کسی طرف نہیں، بس ایک جگہ سٹل ہے. اور جناب کو چوٹ لگی موروں پہ، بیٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے. کئی مہینے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہے اور پخانہ کرتے رہے. میں نے کہا جناب ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں تانا نہیں دے رہا، کیا محبوب صرف صحت مند لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے یا آپ بیماروں کے لیے بھی اسوت ہیں؟ ایک شخص آپ رحمت للعالمین ہیں. جہانوں میں سب انسان برابر نہیں ہیں. ہمارے کتنے بزرگ ہیں جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو جائیں نہیں بیٹھ پاتے، مجبوری ہے، بینڈ ختم ہو گئے ہیں، ڈسکیں ختم ہو گئی ہیں. تو کیا نبی رحمت نہیں تھے کہ بیماری کی حالت میں کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو میرے کسی امتی پہ تکلیف کا مسئلہ نہ بنے، اسے پتا ہو کہ میرے محبوب نے کسی مجبوری میں کھڑے ہو کے یہ کیا تھا تو اس میں جواز ہے؟ کہنے لگے یار چھوٹے منہ سے بڑی بات نکل گئی تھی. اصل میں جو ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہوتا ہے، جو اعتراض سکھا دیے گئے ہوتے ہیں، ہم بھی ویسے طوطے کی طرح رٹ کے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. تو بھائیوں دین پہ اتنے اعتراضات غیروں کے نہیں ہیں جتنے اپنوں کے ہیں، جتنے اپنے میڈیا کے ہیں، جتنے اپنے احباب کے ہیں، جتنے بخاری کو پڑھانے والوں کے ہیں. اور پورا سال اگر پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا رد سکھا رہے ہوتے ہیں. تقریضات اسی پہ ہیں، تقریرات اسی پہ ہیں، تحریریں اسی پہ ہیں، ملفوظات اسی پہ ہیں، جملے اور کلام اسی پہ ہیں. میں رب کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا، دین کے اس فتنے میں غیر تو پھنسا ہے کہ وہ دین سے دور ہو گیا ہے، کافر کفر میں رہ گیا ہے، مشرک شرک میں رہ گیا ہے، ملحد الحاد میں رہ گیا ہے، دہریہ دہریت میں رہ گیا ہے، کنفیوشسزم والا وہ اپنی اسی جو ہے سیٹ اپ میں رہ گیا ہے، سکھ مت جو ہے اسی اپنی ہوڑ مت میں رہ گیا ہے، اور دیگر لوگ اپنی اپنے انداز میں پھنس گئے ہیں. تو نے میں نے تو کلمہ پڑھا تھا. آپ اور میں اعتراضات اور شکوک و شبہات کی دلدل سے کب نکلیں گے؟ کتاب و سنت صافی ہے، برحق ہے، تھوڑا لے لو جتنا لے لو، لیکن کرو اس پہ مخلص ہو کے، خالص لو. 2 نمبر لینے کی ضرورت نہیں، جھوٹ لینے کی ضرورت نہیں، موضوع لینے کی ضرورت نہیں، من گھڑت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، جعلی قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو رام کرنا اور دلوں کو مسخر کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا بڑا فتنہ اور وہ فتنہ ہے ہمارے پاس ہماری جان کے حوالے سے. میں چاروں طرف جہاں بھی دیکھتا ہوں انسان کا دشمن ہے. انسان کو ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے ہر سانس بکھر جاتی ہے. حضرات آدمیوں کے ڈسے ہوئے ہسپتال نہیں جا رہے، ایمرجنسیوں میں پہنچ کے وہ جانور نہیں ہو پا رہے. یہ آج انسان کو کیسے کاٹ رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو آلات حرب تیار ہیں، ہائیڈروجن بم ہماری خیر خائی کے لیے بنا ہے نا، ایٹم بم، یہ گولی یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے نا. کس نے بنایا؟ انسان نے. بچھو کے ڈنگ پہ تو اعتراض تھا کہ وہ بیچارہ یوں ہے، سانپ کے دانتوں پہ اعتراض تھا کہ اس میں زہر ہے. ارے انسان کتنا زہر اگل رہا ہے یہ نہیں دیکھا. باقی جو مقدس رشتے تھے نا، محرم رشتے، وہ ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے. باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، خبریں آپ نے بے شمار پڑھی ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کو ایک موٹر سائیکل کے لیے گردن اتاری ہے.
شوہر نے اپنی سہیلی سے وقت بتانے کے لیے اپنی رکاوٹ بیوی کا گلا کاٹا ہے، چہرے پہ تیزاب ڈالا ہے، اور بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ 6 بچوں کے ہوتے ہوئے فرار کی راہ پکڑنی چاہیے، جب پکڑی گئی اسی شوہر کے ٹکڑے کر کے تکے بنا کے گھر کے اندر اس کا قورمہ بھی تیار کیا۔ یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ وفا رب کے ساتھ وفا دین ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ وفا دنیا داری ہوتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے۔ وفا رب سے بھی گئی، باقی سب سے بھی گئی، اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ دنیا میں وفا کی تلاش میں نکلو جب اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں رہی۔ محبوب سے وفا ہوتی ہے سنت، جب بندہ بدعت میں گیا تو بے وفا ہے۔ بیوی گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی نئی بدعت گھر میں ایجاد کرے، کوئی نیا سیٹ اپ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول کو کیسے گوارا ہوتا ہوگا کہ میری سنن کے ہوتے ہوئے؟ اور آپ کو پتہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے غیور نبی، غیرت مند نبی، با حیا نبی، اپنی ذات کے اوپر آنے والا معاملہ چھوڑ دیتے تھے۔ من تقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط لذاتہ، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، نہ انتقام لیا ہے۔ لینا ہوتا تو طائف میں لیتے، لیکن اللہ نہ کرے جب محبوب کو اللہ اور اس کے رسول اور دین کے معاملے میں کچھ نظر آیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، جسم لال پیلا ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، فوری ممبر لگ گئے، آپ ممبر پہ چڑھے، لب و لہجے میں سختی آ گئی، خطبہ پڑھا، کانہ منذر جیش، یوں ہوتا تھا جیسے محبوب پوری قوم کو ڈرا رہے ہیں، تمہارے اوپر ابھی حملہ، ابھی اٹیک، تم نہیں بچنے والے، تم ملیا میٹ ہونے والے ہو، تم ختم ہونے والے ہو۔ محبوب کی یہ کیفیت دین کی وجہ سے ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر تورات کے ورقے پڑھ رہے ہیں، وہی اتری تھی، نبی پہ آئی تھی، کتاب تھی، الہامی بک تھی، اللہ نے اس کے ہدایت ہونے کے تذکرے قرآن میں کیے، لیکن جب اس کے ورق پڑھے جا رہے تھے تو محبوب کی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ اور جناب عمر اپنی غلطی کو تسلیم کر کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اپنے محبوب کے غصے کو ٹھنڈے کرنے میں میری غلطی ہے، ہم تو غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ نبی پہ اتری ہوئی کتاب میرے محبوب کے ہوتے ہوئے نہ چل سکی، ہم امتی کی کتابیں لکھ کے عربی میں قرآن کو اور حدیث کو عربی کہہ کے مشکل کہہ کے لوگوں کو اتباع سے ہٹا کے ائمہ کی کتابوں پہ لے آئے، وہ بھی عربی میں تھی، مشکل تھی، تو پھر تقلید کیوں؟ اگر عربی مشکل ہے، قرآن عربی، حدیث عربی، اور دونوں مشکل، ان سے ہٹا کے اور اٹھا کے پھر جن ائمہ کی تقلید کی طرف لے جایا گیا ان کی کتابیں تو کم از کم مقامی زبان میں ہوتی۔ آزمائش بنا دی گئی ہمارے لیے، اپنوں نے بنائی، گھر میں بنی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب دین 2 نمبر ہوتا ہے تو پھر جانیں بھی 2 نمبر طریقے سے انسان ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں جنت کس بات پہ مل رہی ہے؟ مخالف مسلک کا گلا کاٹ دو، مولوی جی کو ٹھوک دو، جنت ملے گی، جنتی ہو۔ جان کے سب سے بڑے دشمن ہم دین کے نام پہ بنے ہیں، اور یہ جان تو رب کی امانت تھی۔ یہ چھوٹی آزمائش ہے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، بیوی کہتی ہے میں سڑ کے مر جانا ہے، خودکشی تو حرام ہے، میں کیسے تمہیں روکوں؟ میں نے گاڑی کے نیچے سر دے لینا ہے، میں نے بس کے نیچے، ٹرک کے نیچے میں نے بلندی سے کود جانا ہے، میں نے مار دینا ہے یا مر جانا ہے، یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ یہ آزمائش ہے میرے بھائی، ہم جان کے دشمن۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قیامت تک ہونے والا ہر قتل قابیل کے کھاتے میں پڑے گا۔ اور یہ آزمائش، کوئی تاجر محفوظ ہو تو مجھے بتا دے، عام آدمی محفوظ ہو تو مجھے بتا دے۔ اگر بات سیکیورٹی کی ہے تو مولانا اعظم طارق سے بڑھ کے کسی کی سیکیورٹی تھی؟ ہم نے کہاں اپنے آپ کو پہنچا دیا؟ کیا رب کی امانت کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا نہیں تھا؟ دین 1 نمبر ہوتا، تربیت کی ہوتی، جس نے ایک جان کو نہ حق مارا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔
ایک جان کو بچانے والا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے. یہ سبق تو پڑھایا تھا محبوب نے، لیکن ہم نے جو سبق پڑھایا، اپنے ساتھ بم باندھو، خودکشی کرو، خودکش بمبار بن جاؤ، دوسروں کے مجمع میں جا کے ان کو پھاڑ دو، عورتوں کو مار دو، یہ کر دو، بچوں کو ان کے جو ہے وہ ختم کر دو، نسل کشی کر دو، تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ انسانیت کا یوں قتل عام کر کے میرے محبوب نے جنت نہیں دی ہے. جس ذات نے پوری زندگی جہاد کیا ہے، جہاد کی دعوت دی ہے، غزوات 27 کے لگ بھگ کیے ہیں اور سریات دیے ہیں، بہت معمولی سے نقصان کے ساتھ مخالفین کو بھی کہا کسی بوڑھے کو نہیں کچھ کہا جائے گا، عورت کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ایک بندہ عبادت گاہ اپنے کلیسے میں ہے کچھ نہیں کہا جائے گا. ہم نے تو اپنی مسجدیں پھوڑ رکھی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس فتنے کا؟ اصل میں جو 2 نمبری دین میں ہو جاتی ہے تو دنیا بھی 2 نمبر ہو جاتی ہے. تیسرا بڑا فتنہ وہ ہمارے معلوم کا ہے. ہم کما بھی غلط رستوں سے رہے ہیں اور لگا بھی غلط جگہوں پہ رہے ہیں، اور اس فتنے میں تقریباً اللہ نہ کرے کسی نہ کسی شکل میں 1994 میں پہلی دفعہ مدینہ سے جب واپس لوٹا، تب سے لے کے آج تلک انشورنس والے پیچھے ساجد صاحب تسی تو دنیا دار ہو، سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، ڈگریاں نے، ریسرچ سکالر ہو، پھر اے وے پھر او اے، تسی بھی عام ٹپیکل مولویاں کو جدو کہہ کے موڑ دے ہونا تو دل بڑا دکھدا. کی کریے جی یار، کچھ کرو نا، کوئی پالیسی لے لو. عام آدمی پہ چڑھائی، تاجر پہ چڑھائی، کاروباری پہ چڑھائی، مل آنر جو ہے اس کے اوپر چڑھائی، چاروں طرف گھیرے، اور یہ سب کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آسان طریقے سے تھوڑا لگا کے، تھوڑی قسطیں دے کے، بعد میں نقصان کر کے، اپنے ہاتھوں سے کلیم کر کے، ڈیمانڈ کر کے بٹھے بیٹھتے ہیں. تو بیٹھے، کسی کا کیا جائے، ہمیں تو ان کو بھی چور راستے، ہمیں بھی چور راستے. اور معلوم نہیں کیا سود کے اوپر جواز کے فتوے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ اپنی اماں کے ساتھ برائی کر لو، کیا حرج ہے؟ ابا گھر میں نہیں، اماں کو ضرورت ہے، ابا باہر گیا ہوا ہے، کیا حرج ہے؟ تو ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی مجبوری ہے. ایک آدمی پرابلم میں، عورت اس کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ کاروبار کہاں سے کرے؟ بینک میں رکھ کے کم از کم اکاؤنٹ سے اس کو مل تو رہا ہے نا، مار کپ وہ لے کے اپنی عزت کی روزی تو کھا رہی ہے. ارے اگر گھر میں شوہر نہیں ہے یا فوت ہو گیا ہے، زنا کا رستہ اپنا کے وہ با عزت طریقے سے زندگی گزار کے اسے آپ معززہ کہہ دیں گے؟ یہ تو ماں کے ساتھ 36 مرتبہ سے بھی بڑا گناہ تھا. لیکن مال اور دھن اور اس کا اندھا، اس کے اوپر اعتماد اور اس کے تمام جائز اور ناجائز راستے آپ اور میرے کے لیے، سب کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہمارے شہروں میں کارپوریشنز کیوں آئی ہیں؟ ہمارے شہروں میں کارپوریشنز کیوں آئی ہیں؟ اس سے بڑی آپ کے لیے اور میرے کے لیے آزمائش ہوگی کہ ایک چیز آپ کو نقد مل رہی ہے مارکیٹ سے 60,000 کی، وہ بائک آپ کو 25,000 میں ملے، 45,000 والی آپ کو 20 میں مل رہی ہو. کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں؟ قوم میں ڈبل شاہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ پتہ ہے لوگوں کو کہ 2 نمبر طریقے سے مال کو بنانا، راتوں رات امیر ہونا، یہ سوچ شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے. رحمان نے تو کہا تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس رحمان نے تو کہا تھا مجھے قرض حسنہ دو. ہم نے کارپوریشنز بنا لی. پتہ ہے قرض دار پہلے کوئی دے گا نہیں، جو دے دیا تو واپس کون کرے گا؟ ہڑپ کر جائیں گے. قرض حسنہ گیا، کارپوریشنز آ گئیں، تعاون گیا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم گیا، سود آ گیا، غلط رستے، ہتھ کنڈے، چوریاں، ڈاکے، یہ سارے راستے شریعت نے بند کیے تھے. اور بھائیو ناراض نہ ہونا، میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آئی کام پڑھاتے ہیں ہم، بی کام پڑھا رہے ہیں، ایم کام میں، آگے بیچارہ وہ ایم فل کرتا ہے، وہ ماشاءاللہ مارکیٹنگ سیکھتا ہے، وہ بینکنگ سیکھتا ہے، وہ فیلڈ میں جا کے ورک کرتا ہے. تو ایک ہی سبق پڑھا رہے ہیں نا کہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا کیسے ہے، زیادہ سے زیادہ. بس ان کو سبز باغ دکھا کے کچھ ایسا اعداد و شمار کی جنگلری کرو اور ایسا جادو کی چھڑی گھماؤ
کہ وہ اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے نکال کے بس لیتا ہے اور چلتا ہے اور کرتا ہے. یہی تو ہم سکھا رہے ہیں. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ سکھائی تھی، بزنس سکھائی تھی، تجارت سکھائی تھی. پہلے کر کے دکھائی اور پھر کہا التاجر الامین الصدوق، امانت دار اور سچا تاجر اللہ کہ ہاں قیامت کے دن جنت میں نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ رتبہ ایسے تو نہیں ملا تھا، پہلے کر کے دکھایا ہے، پھر پراپر اصول قاعدے اور ضابطے دیے. جب یہ ملے ہیں تو منڈی اور بازار ٹھیک ہوئے. لیکن آپ اور میں ماشاءاللہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں میٹر گز میں ہے. اصل میں ہمارا پیمانہ گز تھا لیکن اسے میٹر میں بدلا گیا. پھر ہم نے ماشاءاللہ کمال کر دکھایا. سیر کلو کا چکر ہم نے ڈال لیا، باٹ ہم نے نیچے سے خالی اور کھوکھلے کر کے بھی رکھے. ہم نے ماشاءاللہ گڈویاں چبیاں کر لیں اور ٹیڑیاں کر لیں. ہم نے میٹر گز میں اور گز کو مار کے بھی ٹیڑھا کیا ہوا. ہم نے لیٹر کے نام پہ پیمانے اپنے بدلے ہوئے، اوپر موٹا کر کے لکھا ہوا معیار اور مقدار کے ضامن. میرے بھائی یہ دھوکے میں نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے محبوب کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ویل للمطففین. یہ تو ہلاکت میں ہے، یہ تو بربادی میں ہے، یہ تو جہنم میں ہے، یہ تو آگ میں ہے. اس کا پیسہ جل رہا ہے، اس کے کھاتوں کو آگ لگ گئی ہے اور اس کے بینک بیلنس جو ہیں وہ شعلوں کی نظر ہو گئے ہیں، جلا دیے گئے ہیں، راکھ بنائے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری ہے، اور جنگ میں کسی بھی قوم کی کرنسی گرتی ہے، چڑھتی تو نہیں ہے. پھر اس فتنے سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ تھوڑا کھا لیں حلال کھا لیں، تھوڑا کھا لیں حلال کھا لیں. اور یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے. اس خشک روٹی میں کتنا مزہ ہوتا ہے جو بھوک لگنے کے بعد کھائی جائے، اور جو کھانے پہ کھابے پہ کھابا اور ماشاءاللہ پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے. جاندیاں جاندیاں چل یار چائے پہ آ جا، چائے پہ آ جا. اور چائے کے نام پہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. وہ رشوت، وہ دھوکے، تنخواہیں لے کے بھی ہم پھر جو ہیں وہ راستے اپناتے ہیں کہ آنے والے کا کام ہو جائے. کیا مجال ہے، فائلیں چھپا چھپا کے، دبا دبا کے، دھوکے دے دے کے، یہ راستے وہ راستے، اوتھے جا کے سلام لے لا، انہوں نے ملیا، کوئی گفٹ بھیج دے، یہ کر دے. یہ سارا کچھ ہم نے کیا کر رکھا ہے، کیا بنا رکھا ہے. اور چوتھا بڑا فتنہ، جس قوم کا دین 2 نمبر ہو جائے، جان لینے اور ہتھیانے کے 2 نمبر طریقے آ جائیں، اور جہاں مال 2 نمبر ہو جائے، کمانا اور لگانا 2 نمبر جگہوں پہ ہو جائے. ابھی تو میں نے لگانے کا ذکر نہیں کیا، ہم لگاتے کہاں ہیں. چھوٹی آزمائش نہیں ہے. جیب میں سے اگر آپ کے 10 روپے بھی نکلے ہیں نا ایک سگریٹ کے لیے، آپ نے اس کا حساب دینا ہے. آپ نے آگ لگائی ہے، حساب دینا ہے. آپ حکے کی نڑی پہ بیٹھے ہیں، مجبوری ہوگی، آپ نے حساب دینا ہے. جو کھایا ہے اس کا حساب ہے، جو چھوڑا ہے یاروں نے پیچھے سے تقسیم کرنا ہے، لڑنا ہے، گلے میں تیرے پھندا ہے. من این اکتسبا، کہاں سے کمایا تھا، اور وفی ما انفقا، لگایا کہاں تھا. قوم سے سوچ ہی ختم ہو گئی. اور اتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ اکبر. باقی تو باقی کتنی مساجد اور مدارس کے مسئلے ہیں جو پیور دیندار ہیں، دنیا دار کو تو چھوڑ دیں، جہاں آزمائش ہی آزمائش ہے، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. اور ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور ہمت دی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹتے. غریب دھکے کھا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی جو ہے وہ لگژری سہولتیں دے رکھی ہیں. لیکن کیا ہے کہ غریب کو دینا چاہیے تھا، امیر کی دولت جانی چاہیے تھی، اور ان میں عام ہونی چاہیے تھی. رب کی عطا ہے، آزمائش میرے رب نے اس گنجے کو، کوڑی کو. اور تیسرا، نبی نے کو آزمایا تھا کہ نہیں؟ آزمائش تو جاری ہے، فتنہ تو ہے، دولت تو موجود ہے، لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور چوتھی چیز، جہاں یہ تینوں چیزیں 2 نمبر ہو جائیں وہاں عزت بھی جینون نہیں رہتی. آج پوری دنیا میں آپ کی اور میری جیب میں جو بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم لازمی قرار دے کے، کمپیوٹر کو منی کر کے، پھر اس کو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا شاہکار بنا کے ہماری پاکٹ میں ڈال کے، دنیا کے 70 الیکٹرانکس کے بڑے آلات اس میں ایڈجسٹ کر کے ایک ہی ہاتھ میں تھما دیے گئے، اور پھر اپنی اپنی پرائیویسی دے دی گئی، اور پھر ساتھ میں پاس ورڈ رکھ دیے گئے. اور پاس ورڈ بھی ایسے ایسے قرآن مجید سے چن کے لگائے ہوئے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
یہ کیا ہے جی؟ فنگر پرنٹ. یہاں اسی کا انگوٹھا لگے گا تو کھلے گا، دوسرے سے نہیں کھل سکتا. ٹھیک ہے یہاں تو تیرے ہی انگوٹھے سے کھلے گا، اللہ کے ہاں جب تیرے ہی انگوٹھے کھل کے تیرے خلاف بولیں گے اور ایک ایک پور بولے گی، ایک ایک لائن بولے گی، کہاں کہاں تو نے کس کس کی عزت سے کھلواڑ کیا تھا اور اپنی پرائیویسی کے نام پہ تو نے کہاں کہاں کس کو جو ہے شکار کیا تھا. ارے شکاری آج تیرا بھی حساب ہے. بھائیو ہم عزتوں کے شکاری ہو گئے. کل تلک ہم دوسرے کی عزت لوٹتے تھے، اب بیٹے کی ماں پہ نظر ہے. کیوں؟ اماں کا لباس محبوبہ سے بھی بڑھ کے، اس کا رہن سہن گھر میں ویسا ہے. بھائی کی نظر بہن پہ ہے اور اس کا مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ باہر والے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیوں نہیں. وہ قابیل والا ذہن، وہ قاتل ذہن، وہ شیطانی ذہن، وہ رحمان کی نمائندگی ختم ہو گئی، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. حضرات پہلے کئی خبر سنتے تھے، اب تو فتویٰ پتہ ہے کیا آتا ہے لکھا ہوا؟ جناب بتائیں کہ بھائی اور بہن سے اولاد ہوئی ہے، اس اولاد کو رشتے میں کیا نام دیا جائے اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ سوال یہ آ رہا ہے. بیٹے سے ماں کی اولاد ہے، اس رشتے کو کیا تعلق دیا جائے؟ باپ سے بیٹی کا بچہ جنم لے رہا ہے، اسے عیدی والے جھولا دے رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ فلاں جگہ پہ ایسی ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محرم اور حرام رشتے جن کا ایک تقدس دنیا میں تھا، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں. بہت خوبصورت ہے کہ بندہ اپنا احتساب کر لے. کیا واقعتاً میرا موبائل پاک ہے؟ اس کے اندر وہ گندگی سے دھویا ہوا ہے کہ میں نماز کے لیے آ سکتا ہوں؟ پوچھیے اپنے آپ سے، باقی کو چھوڑ دیں. فتنہ تو میرے پاس ہے، آزمائش میرے پاس ہے. میرا بزرگ سگریٹ کی ڈبیا جوتے میں رکھا تھا، پیتا ہوگا، مجبور تھا بیچارہ، لیکن اس کی تربیت جن ماں باپ نے کی تھی، مجھے تو آج وہ ماں باپ نہیں مل رہے. آزمائش یہ نہیں ہے کہ میرا نوجوان بگڑ گیا ہے، آزمائش یہ ہے کہ کل کا ماں باپ جو بننے جا رہا ہے، یہ بگڑا ہوا ماں باپ اور بگڑے ہوئے والدین نظر آ رہے ہیں. میں کیا کروں؟ آپ کو پتا ہے آپ نے پہلا موبائل جتنے مرضی امیر تھے یا اچھے تھے، بہت سوچ سمجھ کے بڑے حساب کتاب سے لیا ہوگا پہلی سے، لیکن آج بچوں کے ماشاءاللہ پیمپر بدلنے کے لیے لاکھ کا موبائل، اس کو دکھا کے مطمئن کر کے 2 منٹ کے لیے اگر ماں کر رہی ہے تو بہرحال اپنے مسائل اپنی جگہ پہ، اس کی شعائیں اپنی جگہ پہ، نقصانات اپنی جگہ پہ، فزیکلی پرابلمز اپنی جگہ پہ. میری تو عزت ختم ہو گئی ہے. کس کی ماں بچی ہے؟ گارنٹی دے دیں. نیو ایئر نائٹ پہ کس کی بہن بچی ہے؟ جہاں کہیں میسج بھول کے یا آمدنی نہیں آیا، فروری کی 14 کو کون سا گھر محفوظ رہا ہے؟ بیٹے بھی اغوا ہو گئے، بیٹیاں بھی اغوا ہو گئی. سمجھانے والا ولن بن گیا، وہ دشمن بن گیا. اور یہ محبتوں کے نام پہ ہونے والے ڈرامے، پھر بچیاں بھاگے نہیں تو کیا ہو، عدالتی نکاح نہ ہوں تو کیا ہو، والدین اپنی بستیاں اور دیہات اور علاقے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں چھوڑ کے کہیں گمنام خطے میں مرنے کے لیے اپنے آپ کو جا کے نہ ڈال دیں تو کیا ہو. کیوں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز ہے. میں 2 نمبری کر لوں، میں کسی کی بہن کو پٹا لوں، میں کسی کی عزت کو اٹھا لوں، میں کسی کے گھر تک اپروچ کر لوں. میں مسجد میں رہ کے اعتکاف میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں، اعتکاف اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ میرا یہ عشرہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلیں، پیار محبت میں گزر جائے گا. لوگ سمجھیں گے عبادت کر رہا ہے، تو پیار بھی تو عبادت ہے نا. اس عبادت کی سمجھ کب آتی ہے؟ جمعہ پڑھانے کے بعد سوال و جواب میں بیٹھا تو ایک نوجوان منہ نیچے کر کے آنسو ہی آنسو ہیں، آنسو ہی آنسو ہیں. کہ اللہ خیر کرے. میں نے تو کوئی جذباتی جمعہ بھی نہیں پڑھایا. اللہ اکبر. کہنے لگا سائی صاحب میں نے پیار کی شادی کی تھی، 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں،
اب کسی نے کہا ہے کہ تیرا نکاح نہیں تھا تو میں دوبارہ نکاح پڑھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ان بچیوں کو جوان کرو، ان کی نگرانی کرو، اور جس طریقے سے آپ نے شادی کی تھی ان کو ویسی آزادی دے دو، کیونکہ نیا دور ہے. یہ چاروں جب ان کی شادی ہو جائے اور یہ اپنی محبت اور کے ساتھ بھاگ کے عدالت میں جا کے کر کے آئیں، پھر آپ میرے پاس آنا، میں نکاح پڑھا دوں گا. ہم اس حمام میں ننگے نہیں ہو گئے بھائیوں. کچھ اللہ کے لیے نوجوان سوچیں. نوجوان، بزرگ تو بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزمائش سے محفوظ فرمائے، خاتمہ اچھا کرے. مجھے جوانوں کی جوانی کا یہ پرفتن دور، اتنی آزمائشیں کسی بھی انسان کے بچے اور جوان پہ، بیٹے اور بیٹی پہ اتنی نہیں تھی جتنی آج. باپ اچھا ہی نہیں لگتا کہ میرے کمرے میں لیٹے، ماں کو بیٹی اچھی نہیں لگتی کہ اس کے کمرے میں لیٹے. ہر ایک کی پرائیویسی ہے، اور پرائیویسی کیا؟ یہی موبائل. اپنے دور ہو گئے ہیں، دور والے قریب ہو گئے ہیں. عزتیں جو ہیں لوٹنے کا نام محبت ہم نے رکھا ہے. تو پھر میرے بھائیوں، اللہ تو عزت والے ہیں، اللہ کے رسول بھی عزت والے ہیں. وہاں دیوس کی جگہ نہیں ہے، وہاں دیوس کی نہیں. میری مجبوریاں ہوں گی، میں بڑا مجبور ہوں، آپ کی مجبوریاں ہوں گی، آپ بڑے بے بس ہیں، اولادوں نے بے بس کر دیا ہوگا، زندہ زمین میں گاڑ دیا ہوگا. لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھنا تیری مجبوریاں کیا تھی، اللہ نے یہ دیکھنا تھا تو غیرت مند تھا یا دیوس تھا. اور پڑھا ہے آپ نے، جنت کے گیٹ پہ لکھا ہونا ہے دیوس کی انٹری منع ہے، دیوس کی انٹری منع ہے. تو اور دیاست ہوتی کیا ہے؟ میرا رب معاف کرے، جتنی ہمت ہے ہم وہاں تک بھی نہیں رکے. ارے راستے کا ایک روڑا میری گاڑی کے ٹائر میں 100 مرتبہ اٹکتا ہے. سپیڈ کو سلو کر، دھیرے چل، آہستہ چل. لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے یہ آئی کیٹس، یہ ریفلیکٹرز، یہ آپ کو روکنے کے لیے ماشاءاللہ اونچے اونچے یہ ایلومینیم کے، یہ مختلف دھاتوں کے. ہمارے اندر تو اپنی حیا اور عزت کی رکاوٹیں اتنی بھی نہیں بچی ہیں کہ بچے کو اف کر سکیں، بیٹی کو تف کر سکیں، تھوڑی حیا دلا سکے، نظروں میں جھکاؤ پیدا کر سکے. اس فتنے کا حل کیا ہے؟ جی میرے بھائیو، یہ حل ہے کہ ہم سارے موبائل لے کے نا اس کو نہر میں، آپ کینال ویو پہ ہیں تو روزانہ دن میں 5 بار غسل دے کے مسجد میں لے آیا کریں. مجھے امید ہے کہ کچھ بچت ہو جائے گی. لیکن ہمارے وضو کس کام کے ہیں؟ رب کے سامنے کھڑا ہونا. جب رب کی حیا نہیں رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جملے بول کے، اہدنا الصراط المستقیم کے جملے بول کے، جب لفظوں کے رٹو طوطے بن گئے ہیں، الفاظ پہ غور نہیں ہے، تو پھر کیا ملے گا مجھے؟ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یاروں کی یاریاں لے کے مسجد میں گھستا ہے اور ہزاروں گندگیاں اور مبنی لے کے آلات یہاں آتا ہے. تو پھر تیرے ناک پہ اگر مونچھ پہ آ کے تھوڑا سا چوہا لگ جائے، ناک کا مواد لگ جائے تو تجھے اچھا نہیں لگتا. وہ تیری زندگی پورے کریکٹر اور کردار کے اوپر جو ہے دھبے ہی دھبے اور گندگیاں ہی گندگیاں، غلاستیں ہی غلاستیں اور جرم ہی جرم ہے، اور تو سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے. تو اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ بھائیو، جتنی زندگی کے گناہ اور جرم ہیں گھیر کے لائیے ان 4 چیزوں کے اندر بند ہے. اور علاج فاتقوا اللہ ما استطعتم. میں یہ نہیں کہتا کہ فوری جا کے ڈنڈا سوٹا پکڑو، اولادوں پہ مار دھاڑ شروع کر دو، لوگوں کو روکنے شروع کر دو، ٹی وی موبائل توڑنا شروع کر دو، اور جو ہے چاروں طرف کوحرام مچا دو. نہیں، جیسے یہاں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئی ہیں، آپ بھی اپنی کوشش، اپنی کاوش، اپنی صفائی، اگر ہم اپنے گھر کا گٹر ابلتا ہے تو صاف کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو جہاں عزت اور غیرت ابل رہی ہو اور شرم و حیا کے فقدان نظر آ رہے ہوں، وہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جاگ جائیں، ہوش کریں. دین 1 نمبر، ٹریڈ بزنس کاروبار 1 نمبر، دوستی اور دشمنی بھی 1 نمبر. اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. میرے محبوب نے دشمنی بھی کی ہے تو کمال کی ہے، کمال کی. آپ کو پتا ہے سب سے بڑی دشمنی آپ نے کہاں چلائی ہے؟ طائف میں جب آپ کو پتھر مار کے نکالا گیا تھا،
اور آپ کا بدن الطف لہوحان تھا اور بلڈ پریشر بالکل زیرو پہ چلا گیا تو اور آپ گر پڑے تھے. آدمی گرتا تب ہے جب دماغ کو خون کی ضرورت. یہ اوپر ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ بندے کو گرا دیا جاتا ہے تاکہ خون کی ہلکی پھلکی روانی دماغ کی طرف رہے اور وہ ڈیمیج نہ ہو جائے. ایسے حالات میں فرشتے آئے تھے اور دشمنی کے سارے ساز و سامان لے کے آئے تھے. اشارہ کرو طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نزاکت بھری حالت میں بھی کہا تھا تم چلے جاؤ. میں نے ایسے دشمنی نہیں لینی. میری دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اگر یہ میرے نہیں ہوئے تو میں ان کی نسلیں اپنی بناؤں گا انشاءاللہ. نہیں ملے یہ تو کیا ہوا بھائیو؟ دنیا کو پتہ ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے میرے مسلک کے اندر ایک خوبی ہے، اللہ سب کو عطا کرے. ہم نے کبھی کسی سے ذاتی دشمنی کو بنیاد بنا کے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا. کم از کم اپنی ذات کی حد تک میں یہ بات کہنے کو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ہم تو جاتے ہوئے یہ دعا کر دیتے ہیں یار تو نہیں تو اللہ تیری نسل کو اس طرف لے آئے. اور آج آپ دیکھ لیں جہاں ہمیں بزرگ نہیں ملے ان کی نسلیں الحمدللہ ساتھ ہیں. اور حضرات یہ وہی کر سکتا ہے جس میں حوصلہ ہو، جس میں جذبہ ہو، جس میں سنت ہو. گالیوں کے جواب میں دعا دینا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اور میں تو مثال دیتا ہوں 94 کا وہ واقعہ میں نہیں بھولا. جب میں جدہ سے مکہ کی طرف اور 200 کی لگ بھگ سپیڈ اور ڈرائیور پوچھتا ہے کہاں سے، میں کہتا ہوں پاکستان سے. اور میں نے پوچھا آپ کہاں سے، تو وہ کہتا ہے طائف سے. میں کہتا ہوں ارے ظالم وہ جنہوں نے محبوب کو پتھر مارے تھے. سٹیرنگ 200 کی سپیڈ پہ چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور نہیں پاکستان سے آنے والے وہ میرے آباء و اجداد تھے، میں نہیں. پتھر مارنے والے وہ ہوں گے، میں تو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. یہ ہوتی ہے تبدیلی اور یہ ہوتی ہے اس کے لیے اخلاص کی کاوشیں. مخلص ہو کے آپ اپنی کاوشیں جاری رکھیں. آپ اپنے چاروں کونے صاف رکھیں. دین والا، 3 کارنر دنیا کے ہیں، ان میں سے مال والا اور اپنی اور دوسروں کی جان والا اور عزت والا. انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کریں گے اگر اپنی ذمہ داری نبھا جائیں گے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے. کچھ اتنا تو کر جاؤ کہ ضمیر مطمئن ہو کہ یار میں نے کوشش کی تھی. اور آج کی اس کاوش کو جن احباب نے بڑے خوبصورت موضوع سے سجایا ہے، جتنے بھی کردار اس میں شامل ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سنانے والے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ تو تڑپ ہے، اس کا لحاظ کر لے. ہمیں ان 4 بڑے فتنوں سے محفوظ فرما کے اللہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، جانوں کا دشمن نہیں. اللہ مال حلال دے دے اور صحیح جگہوں پہ لگانے کی توفیق دے دے. اور میرے مالک دین خالص دے دے. اللہ ہماری عزتوں میں ہمیں رسوا نہ کرنا اور کسی کی عزت کو ہم رسوا کریں یہ ہمیں نہ توفیق دینا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احباب سے گزارش ہے کہ وضو بنائیں. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. کل کا انشاءاللہ خطبہ جمعہ فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے. خطبے کا آغاز 12:30 بجے